ایک بڑی پیاری حکایت عرض کروں۔ ایک بندہ تھا نا، بندہ، اس کو کسی عورت کے ساتھ عشق ہو گیا، لیکن وہ عورت جہاں رہتی تھی اس کے اور عورت کے درمیان، اس کی محبوبہ کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ حائل تھا، آنا جانا مشکل تھا۔ یہ کیا کرتا، ساری رات جاگتا رہتا اور چاند کو دیکھتا رہتا۔ لوگ سمجھتے یہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا کہ تو ساری رات جاگتا رہتا ہے اور چاند کو دیکھتا رہتا ہے، تجھے اس میں کیا ملتا ہے؟ اس کا ذرا جواب سنو۔ کہنے لگا چاند ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کی نگاہ اٹھے تو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا ضرور ہے، اس کے برعکس سورج پر نگاہ پڑتی نہیں ہے، اگر پڑ جائے تو بندہ جلدی سے اپنی نگاہ کو پھیر لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب چاند پر نگاہ پڑے، اگر چاند نظر آ جائے تو بندہ تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ کہنے لگا میں چاند کو اس لیے دیکھتا رہتا ہوں ساری رات کہ کبھی تو میری محبوبہ جو ہے اس کی نگاہ چاند پر پڑے اور میری نظر بھی وہیں ہو، ہماری نظریں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں، ہماری ملاقات ہو جائے، اسی جگہ پر اس کی نگاہ پڑی ہو اور اسی جگہ اس کی محبوبہ کی نظر پڑی ہو۔ کہنے لگا اس لیے میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اب سنو، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میری نگاہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے مل جائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار کی نگاہوں سے مل جائیں، تو یار یہ وہ کعبہ ہے جس پر ان سب کی نگاہیں پڑی ہیں، وہاں ہماری نگاہ پڑ جائے، ہمارا مقام کہاں پہنچ جائے۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جس پر جتنی مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھو ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ وہاں بیٹھے کچھ بھی نہ کرو، صرف خانہ کعبے کو دیکھتے ہی رہو، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کا بنانے والا بھی نبی ہے، مزدوری کرنے والا بھی نبی ہے۔ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام ان کو رکھتے جاتے تھے اور خانہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے۔ بلکہ آپ کو ایک بڑی ایمان افروز میں بات سناؤں، اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو وہاں کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ہم یہ دیوار بنا رہے ہیں، دیوار بناتے بناتے ایک سٹیج آتی ہے کہ اب ہم اس سے اوپر نہیں بنا سکتے، پھر ہم اوپر دیوار بنانی ہو گو کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہاں کھڑے ہو کر پھر اس کو تعمیر کرتے ہیں۔ اور خانہ کعبے کے گرد گو نہیں بنی، ایک پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر ان کو جب دیتے تو جو نیچے والا پتھر ہے آپ کو خود اٹھا کر وہاں لے جاتا جہاں وہ پتھر رکھنا ہوتا تھا۔ وہ پتھر اس کے اندر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات موجود ہیں۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ مثلا تھوڑا سا نشان آ جائے، وہ تقریباً میرا خیال ہے 2 انچ گہرے، 2 انچ گہرے پتھر۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو طواف کعبہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف وہی ہو سکتی ہے اور کسی نے کر نہیں۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو پاکستان میں پڑھ لو، انڈیا میں پڑھ لو، امریکہ میں پڑھ لو، روزہ رکھنا چاہتے ہو جہاں چاہے روزہ رکھ لو، زکات دینا چاہتے ہو جہاں مرضی کر لو، لیکن طواف کے لیے آپ کو وہاں خانہ کعبے مسجد حرام میں جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، اور ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں مشغول ہیں۔ طواف کرتے کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے تصویر میں دیکھا ہو، خانہ کعبے کے سامنے ایک ایسے گنبد سا بنا ہوا ہے، گنبد سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ابراہیم ہے تو کیا ہم اس کو جائے نماز بنا لیں، یہاں نماز پڑھ لیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا، طواف کرنے میں مشغول ہے۔ طواف کرتے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، وحی نازل فرمائی، اور ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، یعنی جو تمہارے دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے وہی رائے رب تعالیٰ کی ہے، اس کو جائے نماز بنا لو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتاری ہیں۔ بہت سارے ایسے مقامات جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے طلب کی، ہاں بھئی تم بتلاؤ اس کا کیا حل ہونا چاہیے، تم بتلاؤ اس کا کیا حل ہونا چاہیے، اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہوتی رب تعالیٰ اس کے مطابق قرآن کی آیتیں اتار دیا کرتا۔ یار کتنا میں کہنا مقام اس کا بلند ہوگا یار، کہ اگر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں امت کی کیا ہیں؟ اونچی بولو ذرا ذرا، میں آپ سب سے سننا چاہتا ہوں، امت کی کیا ہیں؟ تو جو ماں کا بے ادب گستاخ ہوگا جنت میں چلا جائے گا۔ میں کہتا ہوں وہ عبادت کر کر کے جتنے مرضی بلند مقام پر پہنچے، اگر ماں کا بے ادب گستاخ ہے، ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو قرآن ماں کہہ رہا ہے، سورہ احزاب ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جو ان کی بیویاں ہیں امت کی مائیں ہیں۔
یقین جانو مجھے ان افراد کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے جو منہ اٹھا کر چل پڑتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے یہ ادب کرنے والے ہیں یا بے ادبی کرنے والے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یار وہ عائشہ اگر سچی بات بتلاؤں تو جو ہمیں دین پہنچا ہے اس میں بہت سارا حصہ جو ہے، اگر میں یہ کہہ دوں تقریباً آدھا حصہ دین کا جو ہے وہ ہمیں اگر پہنچا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ جو حدیثیں منقول ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھریلو معمولات تھے اس کو کوئی اور نہیں بیان کر سکتا جو آپ کے گھر والے بیان کر سکتے۔ یار اس ہستی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یقین جانو اتنا دکھ ہوتا ہے جس کی طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 رکوع نازل فرمائے۔ آپ پر جب الزام لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوئے، خاموش ہو گئے، علیحدگی کر لی۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن دیکھو قربان جائیں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، یہ الزامات لگتے آئے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ میں الزام لگا کہ نہیں لگا؟ یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہے؟ کیوں جی لگا کہ نہیں لگا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مریم تم نے چپ رہنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ لوگ اعتراضات کریں گے، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ جب آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کیفا، یہ کیسے بولے گا جو ماں کی ابھی گود میں ہی ہے؟ آپ نے پھر اشارہ کیا، فرمایا اسی سے پوچھو۔ میں جب اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو چند دن کے جن کی عمر ہے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے اوپر کتاب اترے گی، مجھے رب تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میری ماں پر جو تم الزام لگاتے ہو وہ ان سے پاک ہے۔ ارے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو بچے نے گواہی دی، اسی طرح یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا کہ نہیں لگا؟ گواہی کس نے دی؟ بچے نے دی، گواہی بچے نے دی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے ان کان قمیصہ من قبل، اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب پہلے بھی الزام لگتے آئے اور صفائی کے لیے بچے گواہی دیتے رہے، اب تیری بیوی پر الزام لگا ہے، اب بچے گواہی نہیں دیں گے، میں خود رب ہو کر گواہی دوں گا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتاری اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت بیان کی، تاکہ اگر ان کی طہارت میں کوئی شک شبہ کرے تو وہ قرآن پاک کا اوپر شک شبہ کرنے والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کے بارے میں جو امت کی ماں ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی غلط الفاظ استعمال کرے، یار اس کا کیا بنے گا؟ اس کا انجام کیا بنے گا؟
اللہ اللہ اللہ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح ازواج مطہرات کے پاس لوگ آتے مسائل پوچھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ آنے والا پتہ نہیں کچھ کس نیت سے آ رہا ہے، تو یہ بے پردگی ہو رہی ہے، ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہم من جلابیبہن، با پردہ ہو کر نکلے۔ پردے کی آیتیں نازل ہوئی، یعنی جو رائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی رائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کے بارے میں جو رائے عمر فاروق کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیتیں اتاری۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق رب تعالیٰ قرآن میں آیتیں اتارتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہو رہنا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ یعنی ایک نبی کے اندر جو کمالات ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے کمالات عمر فاروق میں پائے جاتے ہیں، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے یہ نبی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں اور شانیں عطا کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کل کے درس میں نے بتلایا تھا، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، خود آ کر مرید ہوئے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو میرے آقا کی مراد ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگ کر لیا ہے اور دعا مانگی، یا اللہ عمر کو اسلام کے نور سے نواز دے اور اس کی وجہ سے اسلام کو عظمتیں عطا فرما۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسی قبول ہوئی، تاریخ گواہ کا ہے کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر آنے والا دین اسلام کی سربلندی کا پیش خیمہ ثابت ہے۔ آپ نے اسلامی سلطنت کے ایسے نظام بنائے، ایسے ایسے قوانین بنائے جو آج تک دنیا کے اندر مانے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسلامی لشکر نکلا ہے جہاد کے لیے، بس چلتے ہی جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، کوئی چھٹی وغیرہ کا تصور نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خدا کی قسم ان لوگوں پر بڑا دکھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں یہ خلافت کا جھگڑا تھا۔ میں تو پتہ کیا سمجھتا ہوں، ان بیچاروں کو اسلامی خلافت کی سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ خلافت کو پتہ کیا سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں گورنر ہاؤس ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، ایسے کوئی جناب بڑا سارا ہوگا جس پر قبضہ کرنے کے لیے لوگ جناب بھاگ دوڑ کرتے ہوں گے۔ وہاں خلافت کیا ہے؟ آپ سنیں گے تو یار طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک بندہ مدینہ منورہ میں آ گیا، چودھری صاحب مدینہ منورہ میں آیا، اور اس کے دل میں کیا تھا کہ میں دیکھوں تو ہی کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر، وہ رہنما، وہ خلیفہ کیسا ہے، وہ کون سی بڑے محل میں رہتا ہے جس کا نام سن کر لوگ کانپ رہے ہیں، اس کے کتنے باڈی گارڈ ہیں اور کتنے محافظ ہیں، اس کا کتنا وہاں پر جناب سلسلہ ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مدینہ منورہ میں آ کر لوگوں سے پوچھتا ہے، تہاڈا بادشاہ کتنے رہندا وے؟ تہاڈا بادشاہ کتنے رہندا وے؟
ہائے 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 ہائے. وہ کہنے لگے ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا خلیفہ ہوتا ہے. کہنے لگا بھائی اس کا محل کون سا ہے؟ کہنے لگا اس کا محل کوئی نہیں ہوتا. کہنے لگا وہ کہاں ملے گا؟ کہنے لگا ادھر سے سیدھا چلا جا، درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ رکھ کر جو سو رہا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے. یار اس خلافت کے بارے میں کیا تو جھگڑ رہے تھے یار. درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ لگا کر، تکیہ لگا کر جو سو رہا ہے وہی ہمارا خلیفہ ہے. بڑا حیران ہوا یار، دنیا کانپ رہی ہے، یہ یہاں اینٹ کا سرہانہ لگا کے سو رہا ہے. چلتا چلتا قریب پہنچا، دیکھا آپ بڑی میٹھی نیند سو رہی ہے. سوچا اس سے لوگ ڈرتے ہیں، میں تو تلوار کا ایک وار کروں بات ختم ہو جائے. ابھی یہ برا ارادہ دل میں لایا ہی ہے، تلوار نکال کر آگے بڑھا ہے. فرماتے اسی وقت 2 شیر نمودار ہوئے اور اس پر ایسے حملہ آور ہوئے، یہ چیخیں مارتا ہوا بھاگا. اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ شیر غائب ہو گئے. آپ نے اس کو پکڑ لیا، تو کدھر آیا ہے؟ اس نے ساری سٹوری سنائی. کہنے لگا جی میں سمجھتا تھا مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا پتہ نہیں کتنی بڑی بلڈنگ ہوگی، کتنا بڑا اس کا محل ہوگا، کتنا بڑا اس کا تخت ہوگا اور کتنے اس کے باڈی گارڈ ہوں گے. تو میں تو دیکھ کر کے اینٹ کا تکیہ لگا کے سو رہا ہے. میں نے کہا اس کو ایک ہی وار سے اڑا دیا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو. فرمایا جو مخلوق میں انصاف کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے. یار مجھے دکھ ہوتا ہے، اس خلافت کے بارے میں کہتے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، چراغ جلا کر سلطنت کا کوئی کام کر رہے ہیں. بیٹا آ جاتا، سگا بیٹا. کہنے لگا ابا جی میں نے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ فرمایا بیٹا ٹھہر جا ذرا. بیٹا بیٹھ گیا. آپ نے اپنا کام ختم کیا تو چراغ کو بجھا دیا. فرمایا بیٹا ہاں اب بات کر، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا ابا جی اب میں بات کیا کروں، آپ نے چراغ ہی بجھا دیا. فرمایا بیٹا اس چراغ میں بیت المال کا تیل جل رہا ہے اور ہماری گفتگو آپس کی گفتگو ہے. میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہماری گفتگو کے دوران بیت المال کا تیل جلے. قیامت کے روز عمر فاروق اس کا کیا جواب دے گا؟ یعنی اس خلافت کے بارے میں کہتے جھگڑ رہے تھے. ایک مرتبہ آپ کی بیوی صاحبہ نے کھانے کے ساتھ کوئی میٹھا یوں سمجھے حلوہ بنا کر سامنے رکھ دیا. آپ نے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس کی بیوی بتلا رہی ہے؟ جو خلیفۃ المسلمین ہے، جس کی حکومت ہزاروں مربع میل کے اوپر قائم ہے. بیوی کہتی ہے دل میں بڑی خواہش تھی کہ کوئی سویٹ ڈش ہو، لیکن جو ہمیں راشن ملتا ہے بیت المال سے اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم کوئی سویٹ ڈش بنا سکتے. تو میں نے ایسا کیا، راشن میں سے نا چٹکی چٹکی آٹا ایک طرف رکھنا شروع کر دیا. تو آج اتنا ہو گیا کہ میں سویٹ ڈش بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ نے بیت المال کے خازن کو بلایا اور فرمایا ہمارے راشن میں چٹکی آٹا کم کر دیا جائے، اتنے دن ہمارا گزارا ہو گیا تھا، اب ہمارا گزارا اس میں چل سکتا ہے. یار اس خلافت کے بارے میں کیا تو جھگڑے تھے.
ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسجد نبوی شریف میں ممبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. یار ایک بدو اپنی آستین سے ایسے منہ صاف کر کے کہتا عمر ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تیرے پیچھے. آپ نے یہ نہیں فرمایا پکڑ کے اس کو اڑا دو، اس کی اتنی جرأت میرے سامنے بولا ہے. آج کوئی حاکم وقت کے خلاف بات کر کے دیکھے، پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اور وہاں سامنے کھڑے ہیں، آپ ممبر شریف سے نیچے اتر آئے. فرمایا بھائی تجھے مجھ سے کیا اعتراض ہے، میں اتنی دیر نماز نہیں پڑھاؤں گا جتنی دیر تیرے اعتراض کا جواب نہیں دوں گا. یہ ہے اسلام کا نظام کہ حاکم وقت خود آ کر نماز پڑھائے تاکہ لوگوں تک اس کی اپروچ آسان سے ہو. حاکم وقت جو ہے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. آج حاکم وقت تک ملنا آسان کام ہے. اگر 5 وقت نماز پڑھائے 5 وقت عوام کے سامنے پیش ہو سکتا ہے. ہو آپ نے فرمایا جتنی دیر میں تجھے جواب نہیں دوں گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. اعتراض کیا ہے تجھے؟ کہنے لگا جی بیت المال سے جو ہمیں کپڑا ملا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وجود ذرا بڑا تھا، کہنے لگا اس کپڑے میں سے آپ کا سوٹ نہیں بن سکتا، جتنا ہمیں سوٹ کپڑا ملا اتنا آپ کو ملنا چاہیے، اور آپ کا سوٹ اس کپڑے میں نہیں بن سکتا اور آپ کا بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی آپ نے گڑبڑ کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا. بیٹے کو بلایا گیا. اب بیٹا کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا پرانا سوٹ بالکل پھٹ چکا تھا اور میرے سوٹ میں کوئی تھوڑی سی جان تھی. میں نے کہا ابا جی آپ میرا بھی کپڑا ساتھ ملا کے اپنا بنا لیں، میں اگلی مرتبہ بنا لوں گا. جب یہ جواب دیا وہ کہنے لگا جی میں مطمئن ہو گیا. پھر آپ نے نماز پڑھائی. یار اس خلافت کے بارے میں کہتے ہو جھگڑے تھے. آپ امیر المومنین ہیں اور رعایا رات کو سو رہی ہے اور آپ گلیوں میں پہرے دے رہے، گلیوں میں پہرے دے رہے. مجھے پھر ایک بات کہنے دو یار، کسی بندے نے قائد اعظم سے یہ پوچھ ہی لیا، واللہ عالم اس کا، ویسے سیاسی بندوں کا مسلک تو کوئی ہوتا نہیں ہے، تو کسی نے ان سے سوال کر دیا کہ اے قائد اعظم محمد علی جناح، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ آپ کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. یار اس نے ایسا کمال جواب دیا، کہنے لگا اگر اسلامی تاریخ میں سے عمر کو نکال دو پیچھے رہ کیا جاتا ہے. کہنے لگا یہی تو ایک صحیح دور ہے جس کو ہم پیش کر کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر اسی کو باہر نکال دیا پیچھے رہ کیا جاتا ہے.